آج کل پاکستان میں الیکشن کا زمانہ ہے، اور جس جس کو پاکستان میں سیاست سے دلچسپی ہے تو ان کے فیوریٹ سیاستدان ہوتے ہیں، اور ایسے بھی سیاستدان ہوتے ہیں جن سے انسان خار کھاتا ہے، چڑھتا ہے، اور اس کی ہار پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن میں کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کی جیت پہ بہت خوشی ہوئی ہو، اور ایسا کون سا سیاستدان ہے جس کے ہارنے پہ بہت ہی مزہ آیا ہو، بہت ہی دکھ ہوا ہو۔ ویسے تو اخلاقی طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کی ہار پہ خوشیاں نہیں منانا چاہیے، لیکن میں اپنی بات کروں تو پرویز خٹک صاحب جو کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں، ان کے ہارنے پہ بہت ہی مزہ آیا ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ ہے جو بہت بڑی ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کی ہار نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غرور اور انا کی ہار ہوئی ہے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب اپنی پارٹی بنا کے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ بڑی بڑی باتیں اور دعوے تو پاکستان کا تقریباً ہر سیاستدان ہی کرتا ہے، لمبی لمبی چھوڑتا ہے، پھینکتا ہے، آسمان جتنی اونچی باتیں کرتا ہے، لیکن پرویز خٹک صاحب کی باتوں سے غرور اور انا پرستی کی نا بہت زیادہ وائبز آ رہی تھی۔ تو ان کے ہارنے پہ ایسا فیل ہوا ہے، ایسا لگا ہے کہ ان کا جو غرور کا بت جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پاش پاش ہو گیا ہے۔ اور یہ سرپرائزنگ بھی تھا کیونکہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں کے پی میں، بہت پرانی سیاستدان ہیں، بہت ہی تیز قسم کی سیاستدان ہیں، لیکن یہ جو زبان استعمال کر رہے تھے تو وہ کچھ پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو غرور اور انا، دوسرا وہ عمران خان صاحب کو بہت ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ لیکن یہ واحد سیاستدان نہیں ہے کہ جو خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب دوسروں کو برا بھلا کہنے میں سب سے آگے ہیں، تو دوسرے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خان صاحب کو پاکستانی عوام بہت پسند کرتے ہیں۔ تو پرویز خٹک صاحب ایک تو بہت زیادہ چوڑے ہو گئے تھے، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اپنی صحت سے بہت زیادہ، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے بہت بری زبان استعمال کی تھی، جو وہ کر سکتے ہیں۔ سیاستدان ایک دوسرے کے پہ الزامات لگاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، لیکن اخلاقی طور پہ اگر بات کی جائے کہ جو ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، کہ پرویز خٹک صاحب نے اگر خان صاحب کے ساتھ چھوڑنا تھا تو اس وقت چھوڑتے جب عمران خان صاحب نے ان کو کے پی کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور اس کے بعد دوسری حکومت میں ان کو وزیر دفاع بنایا تھا۔ تو اگر پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب کی سیاست خراب لگتی تھی یا ان کی پالیسیز سے اختلاف تھا تو وہ حکومت میں چھوڑتے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار کے مزے کر لیے، کرسی کے جو ہے وہ عیش کر لیے، مزے لوٹ لیے، اور جب خان صاحب گرفتار ہو گئے، ان کا برا وقت آ گیا تو وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اس بات کو پرویز خٹک صاحب کی بہت سارے لوگوں نے برا بنایا، اور اس میں برا ماننے والوں میں کے پی کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں نا، وہ بوائز ہوں، گرلز ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بزرگ ہوں، یہ لوگ بہادر ہوتے ہیں۔ اور جو کے پی ہے، یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ قبائلی نظام تو ہے، لیکن پنجاب اور سندھ کی طرح برادری کا نظام نہیں ہے کہ چاہے برادری کا بندہ کھڑا ہوا ہے الیکشن میں تو وہ بھلے سے چور ہے، ڈکیٹ ہے، بھلے سے اس نے حلقے کے لیے کوئی کام نہ کیا ہو، لیکن ووٹ اسی کو پڑتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں تو برادری ازم بہت زیادہ ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کتنا تگڑا ہے جو کہ کھڑا ہو رہا ہے اس حلقے میں، اور اس کی برادری کیسی ہے، اس کا ووٹ بینک کیسا ہے۔ تو پنجاب میں تو ٹکٹس بھی اسی بیس پہ ملتے ہیں، اور پنجاب میں ٹکٹ دینا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو امیدواروں کو صحیح ٹکٹ دیتا ہے تو وہ پھر اکثر جیت بھی جاتا ہے۔ ہاں، یہ والا جو الیکشن ہے اس میں بڑا اپسیٹ ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن واقعی فری اینڈ فیئر ہو گئے ہیں، بلکہ کافی حد تک فری اینڈ فیئر ہو گئے ہیں۔ جبھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنا ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ہمدردی کا ووٹ پڑا، ایک تو وہ جیل میں ہے، دوسرا انتخابی نشان چھین لیا گیا ان سے، چھینا قانونی طور پہ صحیح، لیکن پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی چھیننا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی جو انٹرا پارٹی ہے اس میں جمہوری سسٹم نہیں ہے اگر بات ہوتی ہے جمہوریت کی۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ بہت ہی بد زبانی کر رہے تھے، خان صاحب کے لیے گالم گلوچ کر رہے تھے، اور وہ اس وقت کر رہے تھے کہ جب وہ خان صاحب کے ساتھ فائدہ اٹھا چکے تھے تو لوگوں نے ان کو بے وفا بھی کہا، بے وفا کہا، اور کچھ لوگوں نے ان کو غدار بھی کہا۔ عمران خان کا غدار، غدار ایک بہت ہی سخت لفظ ہے، تو بے وفا کہنا صحیح ہے کہ اگر آپ کسی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ
حکومت کے درمیان اس کو چھوڑ دیں، جیسے کہ ندیم افضل چند صاحب نے حکومت کے دوران خان صاحب کو چھوڑ دیا، اور ان کی اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو بہت ہی واہ واہ ہوئی ہے، بہت ہی انہوں نے زبردست کام کیا ہے، کیونکہ وزارت میں اور حکومت میں ہوتے ہوئے ان تمام اختیارات کو چھوڑنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت ہی دل گردہ چاہیے۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ میری لسٹ میں ٹاپ پہ ہیں، جن کی ہار کو دیکھ کے جو ہے وہ لیسن ہے کہ انسان پہ غرور جو ہے وہ جستا نہیں ہے، اور پرویز خٹک صاحب کی جتنی صحت ہے تو ان کو تو بالکل غرور نہیں کرنا چاہیے، ہم کو بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور سے انسان جتنا بچتا ہے اتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مغرور شخص جو ہوتا ہے وہ غرور میں آ کے ایسی الٹی پھلٹی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے وہ سیاستدان کون ہیں جن کے ہارنے پہ آپ کو بہت ہی مزہ آیا ہو یا بہت ہی خوشی ہوئی ہو، کیونکہ پاکستان میں کلچر یہی ہے کہ جو جیتا ہے تو بڑے اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ہارنے والے کی جو ہے وہ تفریح لی جاتی ہے اپنے دوستوں میں، اپنے سرکل میں بیٹھ کے، اور خوب مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو کامنٹس کر سکتے ہیں اور اپنے ہارنے والے سیاستدان کا نام جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو بہت شکریہ۔